کہ غامدی صاحب اگر امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے زمانے میں ہوتے تو یہ اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے. لے جی آپ کے کیمرے میں نئی بات کر دی. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. پہلے میں آپ کے تاثرات لینا چاہ رہا ہوں. ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر غامدی صاحب 2 یا پھر 3 صدی ہجری میں پیدا ہوتے تو وہ ائمہ اربعہ کے بعد 5ویں بڑے امام ہوتے. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 5واں بھی میں احترام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر غامدی صاحب کے علمی لیول کو دیکھا جائے، ان کی ریزننگ کیپیبلٹیز کو دیکھا جائے، تو میں یہ بات کہنے میں بھی آر محسوس نہیں کر رہا کہ وہ امت کے ایک بہت بڑے امام ہوتے. تو سب سے پہلے تو میں اس پر آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ چونکہ آپ کا بھی جو تعلق رہا ہے وہ ہماری دیوبندی روایت سے رہا ہے، جہاں پر بہت بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے، ان کے کام کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. پوری امت کا کام، پوری امت کی کتابوں، جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کی کتابیں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی. تو آپ کے اعتبار سے جو انجینئر صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو آپ نے جناب انجینئر صاحب کا ایک ذکر کیا، یہاں پہ میں نے ان کی پوری گفتگو ان کے کانٹیکسٹ میں نہیں سنی، اس لیے جو آپ بیان کر رہے ہیں اسی کو سامنے رکھ کے میں کچھ اپنے حاصلات، طالب علمانہ گزارشات پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو عنایت ہے ہر انسان کی جو حسن ظن رکھتا ہے غامدی صاحب سے اور باقی بھی جتنے علماء ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ یہ مثبت زاویہ نظر ان کو جس طرح غامدی صاحب کے بارے میں ہے، باقی جو بڑے علماء گزرے ہیں اور بڑے لوگ جنہوں نے کام کیا ہے ان کے بارے میں بھی اسی درجے حسن ظن قائم رکھیں. اور یہی ہمارے ہاں ستائش ہونی چاہیے. یہ علم کی ستائش ہے شخصیات سے بڑھ کے. اصل میں ایک شخص جب علم کی دنیا میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کوئی شخص اس کی پذیرائی کرتا ہے تو یہ اصل میں علم کے ساتھ اپنی ہم آہنگی، اپنے تعلق، اپنی وابستگی اور اس کی پذیرائی ہوتی ہے. شخصیت محض زیر بحث نہیں ہوتی. تاہم اس میں چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری امت میں یہ جو 4 اماموں کا سلسلہ ہے جن کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی، یہ تو واقع ہے کہ یہ چاروں حضرات بہت بڑے حضرات تھے. انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، ایک پوری کی پوری اپروچ دی ہے، فکر دی ہے، ہولسٹک پرسپیکٹیو دیا ہے. اور پرنسپلڈ اپروچ جب دی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر ایک کنسسٹنٹ فریم ورک رکھتی ہے، اس کے اوپر مزید کام بھی ہوتا ہے. تو چاروں حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ دین کے بڑے علماء میں سے ہیں اور ان کی بے پایاں خدمات ہیں دینی علم کے فہم میں، اصول کی تدوین میں، حدیث اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس کے فہم میں. تاہم امت کے اندر جو ان 4 مکاتب فکر کی پذیرائی ہے وہ خالصتاً یا محض اس علمی کنٹریبیوشن کی تنہا وابستگی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو دنیا بھر میں بہت سارے افکار پیدا ہوتے ہیں اور وہ افکار اپنے اندر بڑی جاذبیت، بڑی گہرائی، بڑی معنویت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا شیوع اور فروغ اس کے پس منظر میں کچھ دیگر عوامل ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں. بسا اوقات سیاسی عوامل ہوتے ہیں، بسا اوقات سماجی عوامل ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک تاریخی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان چیزوں کا شیوع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا، جو چاروں ہی ہمارے یہاں فقہ ہے، ان چاروں کے شیوع کے پس منظر کو اگر آپ جانیں تو آپ کو مجرد علم سے ہٹ کر اور بہت ساری ایسے پہلو ملیں گے جو محض کسی صاحب فکر کے یہاں اگر موجود ہوں تو اس کا شیوع ہو جائے گا. مثلا دیکھیں سراج الائمہ امام ابو حنیفہ، ان کے اپنے دور میں بہت سارے اہل علم موجود ہیں، امام اوزاعی موجود ہیں، سفیان ثوری موجود ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا علم رکھتے ہیں اور ان کے معاصرین میں سے ہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عباسی جو مملکت تھی اس نے اپنے اسٹیٹ لاء کے لیے اور اپنی ریاست کے نظم و نسق کے لیے جو قانون بنانا تھا اس کے لیے حنفی فقہ کو اپنایا. اور حنفی فقہ تو اس وقت اس طرح سے مدون مرتب نہیں ہوئی تھی. امام حنیفہ ہی کے شاگرد قاضی ابو یوسف کو پہلا قاضی القضات چیف جسٹس مقرر کر دیا. اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کی سطح پر ایک نقطہ نظر کی پذیرائی اور ایک بیکنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک تاریخی عمل ہوتا ہے. جب آپ اس سطح پر پہنچتے ہیں تو پھر وہی قانون اطلاقات میں ڈلتا ہے، اس پہ نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، کرتے 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 اس کا شیوع ہو جاتا ہے. تو حنفی فقہ کے شیوع کی ایک بڑی وجہ وہ خلیفہ منصور کے زمانے میں قاضی القضات بنا دینا ہے جناب امام قاضی ابو یوسف کو. اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث نہیں کہ اپنے علم کے اندر کو کمی رکھتی تھی، نہیں، اس کا شیوع، اس کی دنیا بھر میں پذیرائی، اس کے پس منظر میں یہ کچھ سیاسی محرکات ہیں. پھر جب یہ قاضی القضات بنے آپ تو اس کے بعد 20 نہیں بلکہ سینکڑوں
قضات کی تعیناتی ہے، پھر ان قضات کو فیصلے دینے ہیں، اس کے لیے قانون کو یونیفارم کرنا ہے، تو اس پس منظر میں پھر ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ امام مالک ہیں، تو امام مالک اگرچہ خود تو مدینہ میں ہیں، لیکن ان کا جو اصل شیوع ہے وہ اندلس میں ہوا ہے۔ مغرب کی جو سلطنت مسلمان جب یہاں سے نکلے ہیں، الجزائر اور یہ مراکش اور تیونس، یہ والے جو علاقے ہیں اسپین، تو یہاں پر جب مسلمان گئے ہیں، اموی گئے ہیں، تو ان کو اپنی ایک وابستگی اپنی اصل کے ساتھ رکھنی تھی، اور وہ وابستگی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام گزرے ہیں، وہ مرکز جو اس سے پہلے مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اس کے اندر موجود ایک ایسے مفکر کی فکر کو اپنایا جائے جس سے مرکز کے ساتھ اپنا تعلق بھی استوار رہے، اور وہ لوگ بھی وہیں سے نکل کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے مدینے کے اندر فروغ پانے والی ایک فکر جس کی بنیاد عمل اہل مدینہ پر ہے، اور ایک ریاست جو اس سے بالکل ہٹ کر ایک بالکل دنیا کے دوسرے کنارے میں بنی ہے، وہ مرکز کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس پس منظر میں بھی یعنی صرف یہ چیز نہیں، اور بھی بہت سارے محرکات، خود علم، خود وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں ان کی مدینے سے وابستگی، ان کے امام مالک کے شاگردوں کے ساتھ تعلق، اس سے سیکھنا، سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ محض کسی ایک کتاب کو پڑھ کر معاملہ نہیں ہوتا ہے، کسی صاحب علم کی محض فکری رسوخ کی بنیاد پر اس کو سماجی سطح پر یا عالمی سطح پر یہ امامت اور قیادت حاصل نہیں ہو جاتی۔ تو اموی سلطنت جو اسپین کی تھی، اندلس کی تھی، انہوں نے مرکز کے ساتھ اپنے اس مضبوط تعلق کی غمازی کے طور پر بھی امام مالک کی فقہ کو انہوں نے اپنایا، اور پھر اس کا شیوع بھی ہوا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں قرات کی روایات ہیں، ان میں بعض روایات ایسی جو دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہیں، لیکن مغرب کے اندر جائیں تو صرف وہی روایات آپ کو ملتی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر قاضیوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ ایسے قضات گزرے ہیں جو امام مالک کے شاگردوں سے متاثر تھے کہ اب انہی کی قرات یہاں پہ پڑھی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہ وہاں پر وہ قرات عام ہو گئی۔ امام شافعی کا معاملہ دیکھیے، امام شافعی دین اسلام کے ابتدائی علماء میں سے ہیں، یعنی وہ علماء جنہوں نے اصول کے علم کی تدوین کی ہے ایک لحاظ سے، لیکن جب وہ مصر گئے ہیں، وہاں پر ظاہری بات ہے مصر ایک عالمی تجارتی مرکز ہے، وہاں پر ان کی فکر کو قبولیت ہوئی ہے، پھر وہی قافلے ہیں، وہی تجار ہیں جو وہاں سے نکل کے دنیا بھر میں گئے ہیں۔ تو جہاں پر اسلام کی اولین خبر اور تعبیر پہنچی ہی شواف تعبیر کے پس منظر میں، تو وہاں پر فقہ شافعی کا فروغ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے جو مشرق بعید کی ریاستیں ہیں ان سب میں شوافی فقہ ہے، تو اس میں بھی کیا تھا کہ ان کا ان باقی جو جتنی فقہ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، اور وہاں کے جو متول حضرات ہیں، تجار ہیں، جن کے عالمی روابط ہیں، ان میں ایک اثر رسوخ پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو تجارت ہوئی ہے اور وقت گزرا ہے، تو وہاں پر اس فقہ کا شروع ہو گیا ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، یعنی ان کے دور کے اندر جو ان کے ساتھ معاملات رہے، وہ درجہ تو نہیں ہے ان کے علم کی پذیرائی کا، لیکن ایک محرومی، ایک ان کے ساتھ زیادتی کا ایک نیریٹو ہے، ایک جذباتی وابستگی ہے، جس کے نتیجے میں بھی ان کی جو فقہ ہے اس کو شیوع ہوا، اس کو لوگوں نے قبول کیا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری امت کے اندر یہ جو ائمہ حضرات کا شیوع ہے، یہ خالص علم کے پس منظر میں نہیں ہے۔ علم کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، کیونکہ علم اپنے لیے ایک بڑی سنجیدگی، بڑا وقار، بڑا استدلال کا ایک بالکل تانا بانا اور ایک بنت رکھتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کے، دنیا بھر کی کوئی بھی سوسائٹی، اس کے اندر خالص اس انداز میں چیزوں کو پرکھنے والے لوگوں کی تعداد 5-10% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میں اسی پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کو بڑا یہ ٹریبیوٹ ہے اگر ان کو اس کیٹیگری میں لوگ رکھتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کا جو فکر کا شیوع ہے، میں اس کو اگر غیر جانبداری سے دیکھوں تو اس میں بھی بہت سارے حالات اور واقعات کا تعلق اور دخل ہے۔ یعنی جس دور میں یہ فکر سامنے آئی ہے، جو چیلنجز مسلمانوں کو درپیش ہیں، جس پس منظر میں یہ ان سوالات کا جواب دے رہی ہے، اس کے اندر اس کا ایک شیوع ہے، ایک تعارف پیدا ہو گیا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ یقین جانیں کہ غامدی صاحب کی فکر محض چند کتابوں تک محدود ہوتی، جو 2-3-4 صدیاں گزرنے کے بعد شاید کوئی تاریخ کی ہستیوں میں ان کا شمار ہو رہا ہوتا، لوگ ان کو نکال کے ان کے استدلال پڑھا رہے ہوتے۔ بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کو بعد میں وہ ریلیونٹ مقام حاصل ہوا۔ اس کی سب سے عمدہ اور نمایاں مثال جناب امام ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ کے ساتھ جو کچھ ان کے عہد میں ہوا ہے، اس کی اگر آپ داستان پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ پوری دین اسلام کی جو علم کی روایت ہے 1400 سال کی، اس کے ذروۂ سنام یعنی اس کے پینیکل پر کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے جس نے بالکل تاریخ کا دھارا موڑ دیا ہے۔ خود جو دوسری بڑی شخصیت ہے جنہوں نے دین کی تفہیم میں ایک نئی تعبیر پیش کی ہے، ایک نئی روشنی دی ہے، جناب
ہمارے امام محی الدین فرائی صاحب وہ خود ابن تیمیہ ہی سے انفلوئنس ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ خود امام ابن تیمیہ سے انفلوئنس ہیں. تو ابن تیمیہ کی مثال سب سے نمایاں ہے کہ ابن تیمیہ علم کا اس قدر گہرا رسوخ پس منظر اور مجتہدانہ بصیرت رکھنے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 600-800 سال تک دنیا کے اندر اپنے اس مقام سے محروم رہے. اور پھر واقعہ یہ ہے کہ جس وقت اقتدار ملا ہے ان کے ماننے والوں کو سعودی عرب میں، اس کے بعد ایک فروغ کا سلسلہ شروع ہوا. خود آپ یہ دیکھیے کہ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، غالباً تذکرہ میں لکھا ہے کہ یعنی ہندوستان کے اندر لوگ نام لینا پسند نہیں کرتے امام ابن تیمیہ کا، یعنی ایک دشنام ترازی کے ساتھ نام لیا جاتا تھا. پہلی دفعہ ان علماء نے ان کی اس مسائی اور خدمات کو ہندوستان کے علم کے ساتھ متعارف کروایا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو حالات جن میں غامدی صاحب کی فکر سامنے آئی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ جو دین کی تعبیرات میں سے فقہی تعبیر کے حاصلات ہے مسلح جدوجہد کے پس منظر میں، یہ زمین پر اس طرح چیلنج نہ بنے ہوتے، افغانستان کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی، اس سے پہلے جو خود دنیا کے اندر یہ جو دینی سیاسی تحریکیں اٹھیں یہ نہ ہوتی، تو غامدی صاحب کی فکر محض ایک فلسفے کی حد تک کتابوں کے اندر پڑھائی جانے والی چیز ہوتی. لیکن اصل میں حالات نے اس کو ریلیونٹ کر دیا، یعنی جس دور میں وہ یہ گفتگو کر کے تعبیر پیش کر رہے ہیں، وہ جو عملی چیلنجز ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس فکر کا شیوع ہو گیا، اس فکر کی ایک ریلیونسی سامنے آ گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ حاصل تھا بڑے لمبے عرصے تک. جس دور میں غامدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی زبوحالی کا، مسلمانوں کے اقتدار چھن جانے کا بالکل آخری دور ہے. یعنی اس کے اندر ہمیں مغرب نے باجگزاری کے طور پہ چند ریاستیں دی ہوئی ہیں جس میں ہمارا اقتدار قائم ہے، اور وہاں پر بھی جہاں کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا دیکھتی ہے. تو اس محرومی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن سے خود مسلمان داخلی طور پر ہمکنار ہیں. تو ان چیلنجز کا جواب کون دیتا ہے؟ وہ غامدی صاحب دیتے ہیں. پھر اس دور کے اندر علم کا شیوع ہوا، یعنی وہ علم کی باتیں جو پہلے ایک اعلیٰ سطح کی ذہانت تک پہنچتی تھی براہ راست عام لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی. پہلے تو کوئی خاص طرح کا ذہن ہوگا، وہ جائے گا مسجد مدرسے میں رہے گا، علماء سے سیکھے گا. یہ جو میڈیا کا ایک پورا کا پورا انقلاب آیا، اس سے افکار دنیا بھر میں پہنچ گئے، یعنی ہر شخص ہر بات سننے کے قابل ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں خود مسلم جو تہذیبی روایت اور داخلی افکار ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر الحاد کا ایک بہت بڑا چیلنج، مذہب اسلام پر بڑے پیمانے پہ اعتراضات. تو اس پس منظر میں جب وہ جوابات دیتے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ تاریخی منظرنامہ سامنے نہ ہوتا اور اس طرح سے میڈیا کے ذریعے آواز پہنچانے کے، خود غامدی صاحب نے اس کو بہت اچھے اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا، ان کے اداروں نے، ان کے ساتھیوں نے، کہ ان کی آواز کو دنیا بھر تک پہنچایا جائے. تو تاریخی عمل، حالات و واقعات، زمانی امکانات، یہ سب مل کر کسی فکر کے شیوع کا باعث بنتے ہیں. وہ فکر اپنی ذات میں بہت بہت گہری فکر ہو لیکن اس کا شیوع نہیں ہو سکتا. آپ اس کی سب سے عمدہ اور نمایاں مثال یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ تو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کے استدلال سے مضبوط استدلال کس کا ہوگا؟ لیکن اس کو چند لوگ میلے قبول کرنے والے، وہ چند ہواری ہیں. اچھا، وہ چند ہواری بھی اپنے اس پیغمبر کی جس کی تائید میں کھڑے ہیں اس کے اوپر حملہ ہونے سے نہیں بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا، لیکن وہ وہاں سے نکلے ہیں. نکل کر وہ دعوت کرتے کرتے رومی سلطنت تک پہنچی، انہوں نے قبول کیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسیحیت کا دنیا بھر میں کس طرح شیوع ہوا، فروغ ہوا. تو یہ پہلو ہوتے ہیں جس وجہ سے کسی فکر کو شیوع حاصل ہوتا ہے. خالص علم کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، علمی روایت ہے، اس کے اندر آپ چند بڑے لوگوں کا انتخاب کریں تو یہ بات ٹھیک ہے. اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب اسی قبیل، اسی قافلے کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے. آپ دیکھیں ہمارے عزیز دوست مولانا عمار خان ناصر بڑی غیر جانبداری سے، بڑی جس کو آپ کہتے ہیں دیانتداری سے وہ تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اور جو سب سے بڑے سوالات ہیں فہم دین کے باب میں اس پہ جو نمائندہ نقطہ نظر ہیں ان کو انہوں نے ترتیب سے پیش کیا ہے. وہ امام شافعی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے اندر احناف آتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے شاطبی، اور پھر آگے جا کے ہمارے قریب دور کے اندر شاہ ولی اللہ کی فکر. اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو ساتھ رکھا ہے وہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے. اصل میں تو مولانا فراہی کی فکر ہے، لیکن مدرسہ فراہی کا ایک تسلسل یا نمائندگی جاوید احمد غامدی صاحب کے سپرد ہوئی ہے، وہی اس کو اس وقت دنیا میں لے کے چل رہے ہیں. تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو ائمہ کا فروغ تو ہوا ہے باقی کافی عوامل کے پس منظر میں، لیکن جو خالص علم کی دنیا ہے اس کے اندر غزالی ہیں، اس کے اندر ابن تیمیہ ہیں، اس کے اندر شاہ ولی اللہ ہیں، اس کے اندر یہ باقی حضرات بھی ہیں. اس تسلسل میں یہ کہنے میں کوئی دقت اور آر نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پورا منہاج ہے جس کی بنیاد غامدی صاحب نے رکھی ہے، اور صوفی منہاج اور فقہی منہاج اور سلفی منہاج کے بعد یہ فراہی منہاج ہے جو ایک پوری کی پوری دین کی ہولسٹک تعبیر دیتا ہے، اصل سے فرع تک ایک مربوط نظام فکر دیتا ہے، جس نے دین کو عام آدمی سے متعلق کر دیا ہے، اپنے عہد کے بڑے چیلنجز کا بھی جواب دیا ہے، اور خود اس دین کی حقانیت، اس پر ہونے والے اعتراضات ان کو بھی رفع کیا ہے. اور
ہمیشہ کوئی بھی فکر اور تعبیر اس وقت تک لوگوں میں جگہ نہیں بنا پاتی جب تک وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی. یہ چیز بڑی اہم ہے سمجھنے کی ہے. اور ہمارے پس منظر کے اداروں میں یہ بہت بحث ہوتی رہتی ہے کہ ہم تو خالص علم کے لوگ. علم بنتا تب ہے علم جب وہ زندگی کا مسئلہ حل کرتا ہے. یعنی علم کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. علم پیدا ہی اس لیے کی جاتا ہے کہ وہ انسان کی جو عملی مشکلات ہیں ان کو دیکھیں. سائنس کا علم بھی اسی لیے پیدا ہوا ہے, یعنی اس کے نتیجے میں راحت رسانی ہوئی ہے, تبھی وہ ریلیونٹ بنا ہے, تبھی اس کے نتیجے میں آج لوگ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, لوگ اس کے ساتھ جیتے ہیں, اس پر مزید غور و فکر کرتے ہیں. اور فلسفہ کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے عملی افادیت کی جگہ پر زمین پر اتر کر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ چند لوگ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عالم مثال اور عالم خیال کی باتیں کرتے چلے جائیں. کوئی بھی چیز جو عام آدمی سے متعلق نہ ہو اس وقت تک اپنے برگوبار و ثمرات نہیں لا سکتی. تو غامدی صاحب کی فکر کو یہ اگلا مرحلہ بھی حاصل ہوا کہ جہاں خالص علم پیدا ہوا, وہ علم عام آدمی تک پہنچا اور اس عام آدمی نے اس سے استفادہ کیا, اور اس کے نتیجے میں اس کی جو الجھنیں تھیں, یہ راحت رسانی کو لوگ عام طور پہ اس پس منظر میں لیتے ہیں کہ دین کو آسان کر دیا, مشکل کر دیا. نہیں, اس پس منظر میں نہیں. خالص دین کو جو ان کے نزدیک خالص تک پیش کیا, اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملا. اور یہ ریلیف ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات سے آ کر دے رہا ہے, یہ اللہ کے دین میں یہ ریلیف موجود تھا. اور ہمیشہ جو مذہبی طبقات بنتے ہیں, خود ہمیں انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اسر و اغلال خود دین اور شریعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو پیغمبر جب آتے ہیں وہ اسی کی تجدید کرتے ہیں, اسی کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں, اسی کو صاف کرتے ہیں, اسی کو اعلی اشیاء سے الگ کرتے ہیں. تو مدرسہ فراہی نے بھی یہ کیا ہے کہ تاریخ, فقہ, تصوف, کلام, فلسفہ, اس کی جو آمیزش ہو گئی تھی مذہبی فکر کے ساتھ, اس کو الگ کیا ہے, دین کو الگ کر کے بیان کیا ہے, فقہ کو الگ کر کے بیان کیا ہے, قرآن و سنت کو بالکل متعین پہلوؤں سے واضح کر دیا ہے, حدیث کی کیا حیثیت ہے اس کو واضح کیا ہے, حدیث پر غور و فکر کے اصولوں کو واضح کیا ہے, پھر اجتہاد کیسے ہوگا اس کو واضح کیا ہے, اصول فقہ کیا ہیں اس کو واضح کیا ہے, اس کی بنیادی کیا ہیں. تو اس سے ایک مربوط تعبیر پیش کی ہے. تو اس پس منظر میں یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب ہماری 1400 سالہ جو علمی روایت ہے اس کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے, یعنی ان سے الگ نہیں ہے, انہی کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھیں تو اصل میں وہ امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی کی وہ تجدید و احیاء دین کی فکر ہے جس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے ائمہ اربعہ کی پاپولیرٹی کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمائن کرتے ہیں, اور اسی پس منظر میں غامدی صاحب کہاں پر کھڑے ہیں.